بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید اور فیصل افریدی، میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنا ہے. اور آپ کے جو چائنا کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسرا ہے نا آپ نے میں نے انوگریٹ کیا آپ کی جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں. اور آج چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کامرس سے ہے. یہ میئر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک کورس سے نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. اور جو پاکستان کا فیوچر ہے، اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا، کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کی پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا، انہوں نے کیسے انڈسٹریلائز کیا، کیسے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے، باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور اس انویسٹمنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو، اس سے ان کی دولت بڑھی. جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا، لوگوں کو غربت سے نکالا. یہ جو چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکالا ہے، اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، اور ہم نے ڈیولپ یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یہ جو ایک پرانا ایک نیو لبرل تھیوری تھی ڈیولپمنٹ کی، ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور انہوں نے ثابت کیا، اور دنیا کی میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے. تو ہمیں ان سے صرف یہی نہیں کہ ہم ان سے جو ہمارے جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں، اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہیں، رشا کئی اور تین چار اور جو ہمارے زونز ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں، ان کو ری لوکیٹ کروائیں، اور ادھر سے پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس بھی یہاں سے کریں پاکستان سے. ویتنام میں جو چائنیز انڈسٹری نے ری لوکیٹ کیا اور جو ایکسپورٹس، وہ بہت بڑا ایک ویتنام کی ایکسپورٹس کا حصہ بن چکا ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پچھلے 50 سال سے حکومتوں نے کوشش ہی نہیں کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. لہٰذا جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں. جو خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل قرضے لینے پڑتے ہیں. پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے، پھر اپنی اکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں. اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب، اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اب، انشاءاللہ ایک ٹائم لیگ کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، لیکن شارٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے. تو ایک تو انڈسٹری کے اندر، دوسری ایگریکلچر. پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں جو ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے. اس کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں
कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो उन्होंने किए हैं वो इंशाल्लाह इनसे हमारा पूरा कोऑपरेशन। और सीपैक का जो अगला जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है। मैं आपको JW और ये जो MG का आपने आज ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ, और ये जो आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस इंशाल्लाह मार्च में गालिबन आप करना शुरू करेंगे, तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इससे इसके जो इफ़ेक्ट्स जाएंगे सारी इकॉनमी के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफ़ेक्ट सारी इकॉनमी में जाते हैं, और सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है बल्कि रोज़गार लोगों को देते हैं, इससे स्किल डेवलपमेंट होती है, इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, सब कुछ डेवलप होता है। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में। मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली, किस तरह के चैलेंजेस थे। पहला साल हमें स्टेबलाइज करने में लगा इकॉनमी में। जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज करते हैं, आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और जो दूसरा साल था बदकिस्मती से उसमें कोविड आ गई, और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ, उसका करम है कि हम जिस तरह हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया, नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से, कि लोगों की जानें भी बचा ली बीमारी से, और साथ साथ अपने लोगों को भूख से भी बचा लिया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाना लेने के लिए। हमारे से बहुत अमीर मुल्क, उधर जो उन मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने लोगों को बचा लिया। हमारा तो वैसे ही 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे, तो हमें तो सबसे बड़ा खौफ ये था कि लॉकडाउन की वजह से बेचारा निचला तबका पिस जाएगा बिल्कुल। इसमें मैं अपने एहसास प्रोग्राम में डॉक्टर सानिया को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि बहुत हमारा जो निचला तबका था वो बच गया। चैलेंजेस आगे भी हैं, इस साल और भी चैलेंजेस हैं, और वो हमारे नहीं सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज है, क्योंकि सेकंड वेव आया हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा तजर्बा इस मुश्किल वक्त से 2 साल और ख़ास तौर पे पिछले साल जो हमारा तजर्बा हुआ है, इंशाअल्लाह हम अब तैयार हैं हर किस्म का अब चैलेंज फेस करने के लिए। ये जो 2021 है, ये इंशाअल्लाह वो साल होगा जब कि हम ग्रो करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी इस वक्त बूम कर रही है। सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। इसका मतलब कि सीमेंट जब इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। जिस तरह हमाद ने मेंशन किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। टेक्सटाइल के वर्कर नहीं मिल रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल के, फैसलाबाद में, सियालकोट में और गुजरांवाला में। और आगे ऑर्डर्स हैं। हम सबसे बड़े सगीर में सबसे तेज़ी से अगर कोई रिकवर किया है कोविड से तो पाकिस्तान किया है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो साल है हमारा 2021 का, इसमें हमारी जो पॉलिसी है बड़ी सिंपल है। हमने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है। हमने अपनी इंडस्ट्री की मदद करनी है, ख़ास तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री निगलेक्ट हुई, पीछे रह गई, इंडस्ट्रियलिस्ट पीछे रह गया, हमने पूरी उनको इंसेंटिवाइज करना है। और जो वेल्थ क्रिएशन होगी, जो हमारे मुल्क में दौलत बढ़ेगी, उस सारी दौलत का हम इस्तेमाल करेंगे लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए। हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, मेरे जो इस साल के अंदर जो 2 मैं अपने आप को टारगेट्स दिए हैं वो ये कि एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हमारे सूबे हैं, पख्तूनख्वा के, पंजाब और
اور جی بی اس سال کے اینڈ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج، یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی، تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے، اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا، کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے۔ ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جدھر جدھر سب سے زیادہ لوگوں کو جدھر بھوک ہے، اور ہم سارا ملک اس میں این جی اوز کو، اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں، پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام، یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا اپنا پروگرام جب انفولڈ کریں، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی، کہ انشاءاللہ ایک یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتی طور پر مضبوط ہونے کے لیے چین سے شراکت داری ضروری ہے، اور چین نے کم مدت میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو غربت سے نکالیں، اور ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں، اور پاکستان درست سمت کی جانب گامزن ہے۔